تحریک انصاف اتنا ہی آب و تاب سے اس الیکشن میں ہے جتنا یہ کل کا چڑھتا سورج۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب ہم نے تھوڑی اور محنت کرنی ہے، اور محنت کی عادت ہمیں کپتان نے ڈالی ہوئی ہے۔ ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ ہر حلقے میں لوگوں کو یہ بتا دینا ہے کہ تحریک انصاف کا آفیشیل کینڈیڈیٹ کون ہے۔ ان کو انتخابی نشان مل چکے ہیں، کسی کو چھتری ملی ہے، کسی کو کرسی ملی ہے، کسی کو گاڑی ملی ہے، کسی کو جہاز ملا ہے۔ ہم بتا دیں گے لوگوں کو انشاءاللہ، اور لوگ نکلیں گے، اور ہمارا انتخابی نشان عمران خان ہے۔ صرف ہم نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہاں آپ کا عمران خان کا کینڈیڈیٹ کون ہے۔ اور کامران خان صاحب یہ یاد رکھیے گا، میں پوری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں، امتحان انہی پہ آتے ہیں جن سے اللہ نے بڑا کام لینا ہوتا ہے، جن سے کام نہیں لینا ہوتا وہ آرام کی زندگی گزارتے ہیں۔ خان ہم صاحب آرام کی زندگی گزارنے کا عمران خان خان صاحب یہ ہے۔ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف will stay in these elections and you will see PTI will make a تو comeback۔ گویا اس پر مزید بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب علی محمد خان، پاکستان تحریک انصاف کی ممتاز سینئر رہنما۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اب فرمائیے گا کہ اب کیا آپشن ہے پی ٹی آئی کے پاس؟ ہے پی ٹی آئی نام کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے اس الیکشن میں، پی ٹی آئی کے بلے کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے، جو ووٹر ہوگا وہ کس طریقے سے ووٹ ڈالے گا، اور اس کے بعد اگر ووٹ ڈال بھی دے گا تو ان امیدواروں کا کیا انجام ہوگا جو کہ مثال کے طور پہ پی ٹی آئی کی بیکنگ پہ ہیں مگر وہ الیکشن جیت بھی جاتے ہیں تو اس کا بھی کوئی انجام نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ کامران خان صاحب، آپ کے سامنے تو پاکستان کی ساری حالیہ تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ وی ور کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس، جب آپ کے کالم چھپتے تھے بڑے اخباروں میں، آپ کو تو اس کا علم ہے کہ اس طرح کے معاملات میں کیا ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پہلی بار یہ نہیں ہوا، تاریخ میں ایسے ظلم پہلے بھی ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی سے بھٹو صاحب کا نشان تلوار چھین لیا گیا اور بے نظیر صاحبہ کو پھر تیر پہ لڑنا پڑا۔ ایک زمانہ وہ بھی آیا جب مشرف صاحب کے دور میں پیپلز پارٹی کو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنانا پڑا۔ مسلم لیگ نواز سے بھی ایک زمانے میں نشان چھینا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوگا؟ مسلم لیگ نواز سے جب نشان چھینا گیا سینٹ میں، انہوں نے کیا کیا؟ کیا وہ پی ٹی آئی میں آئے؟ کیا وہ پیپلز پارٹی میں آئے یا اپنی جماعت میں رہے؟ تو پہلے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کامران صاحب کہ یہ لوگ تحریک انصاف کے ہیں اور تحریک انصاف میں ہی رہیں گے۔ انٹرا پارٹی الیکشن ہم دوبارہ کریں گے۔ نشان ہمارا ابھی ہم سے چھینا گیا ہے، لیکن پارٹی الحمدللہ موجود ہے، ڈی لسٹ نہیں ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف ایک زندہ و جاوید حقیقت ہے، اور تحریک انصاف ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔ دوسری چیز آپ نے کہا کہ تحریک انصاف انتخابات میں نہیں ہے۔ یہ اگر آپ کی معلومات ہیں تو یہ معلومات غلط ہیں۔ یہ اگر کسی کی خواہش ہے تو وہ خواہش جو ہے انشاءاللہ کبھی پوری نہیں ہوگی۔ تحریک انصاف اتنا ہی آب و تاب سے اس الیکشن میں ہے جتنا یہ کل کا چڑھتا سورج۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب ہم نے تھوڑی اور محنت کرنی ہے، اور محنت کی عادت ہمیں کپتان نے ڈالی ہوئی ہے۔ ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ ہر حلقے میں لوگوں کو یہ بتا دینا ہے کہ تحریک انصاف کا آفیشیل کینڈیڈیٹ کون ہے۔ ان کو انتخابی نشان مل چکے ہیں، کسی کو چھتری ملی ہے، کسی کو کرسی ملی ہے، کسی کو گاڑی ملی ہے، کسی کو جہاز ملا ہے۔ ہم بتا دیں گے لوگوں کو انشاءاللہ، اور لوگ نکلیں گے، اور ہمارا انتخابی نشان عمران خان ہے۔ صرف ہم نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہاں آپ کا عمران خان کا کینڈیڈیٹ کون ہے۔ اور کامران خان صاحب یہ یاد رکھیے گا، میں پوری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں، امتحان انہی پہ آتے ہیں جن سے اللہ نے بڑا کام لینا ہوتا ہے، جن سے کام نہیں لینا ہوتا وہ آرام کی زندگی گزارتے ہیں۔ خان ہم صاحب آرام کی زندگی گزارنے کا عمران خان خان صاحب یہ ہے۔ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف will stay in these elections and you will see PTI will make a تو comeback۔ گویا کہ اس سب کے باوجود، یہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے باوجود، جس کو بہت بڑی تعداد میں لوگ انتہائی متنازعہ فیصلہ کہہ رہے ہیں، اس حوالے سے تنقید ہر طرف نظر آ رہی ہے، مگر اس سب کے باوجود اس میں ہم جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ایک اس الیکشن کے لیے ایک بڑی سیاسی جماعت آؤٹ ہو گئی ہے، اس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کا فیصلہ یہ ہے کہ پوری قوت سے وہ الیکشن لڑے گی اور پوری قوت سے اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو متعارف کرائے گی اور ان کے رسپیکٹیو نشان کو عوام تک اس کو یاد کرائے گی۔ ہے اپہل ٹاسک ویسے تو فیصلہ بہرحال یہی ہے۔ دیکھیے کامران خان صاحب، وہ کہتے ہیں نا، علامہ کا شعر ہے کہ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ ایک درویش اڈیالہ میں بیٹھا ہے اور باقی اس نے باہر چھوڑے ہوئے۔
ہم یہاں اپنا مستقبل بنانے نہیں آئے، ہم قوم کا مستقبل بنانے آئے ہیں۔ پاکستانی سیاست ہماری کیریئر نہیں ہے، یہ ہماری اوبسیشن ہے، یہ پاکستان سے ہماری محبت کا ایک اعلان ہے۔ ہم نے پاکستان سے جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے نا تو پہلا لفظ کہتا ہے ماں، ہم نے پاکستان کو اس سے محبت کا اظہار ہمارا کیا ہے، ہم نے ایک سیاسی جماعت بنائی ہے اور اس میں ہم نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے اس ملک کو وہ ملک بنانا ہے جو قائد اعظم کا نصب العین ہے۔ تو کامران خان صاحب، یہ میں سمجھتا ہوں یہ معمولی حملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی جمہوریت پہ حملہ ہوا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت سے اس کا انتخابی نشان چھین لیا گیا۔ لیکن لوگوں کو شاید یہ احساس نہیں ہے کہ لوگ لکڑی کے بلے کے ساتھ نہیں، لوگ جیتے جاگتے عمران خان اور اس کے نظریے کے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب علی محمد خان، ہمیں پاکستان تحریک انصاف کا واقف دے رہے تھے۔ اس معاملے پہ صرف پاکستان کے اندر نہیں، پاکستان کے باہر بھی اس حوالے سے رد عمل ہم دیکھ رہے ہیں، جس کا ہم نے کچھ آپ کو حصہ بھی دکھایا۔ بین الاقوامی طور پر ایک یہ رد عمل اس فیصلے کے حوالے سے، پاکستان کی سیاست کے حوالے سے مختلف تھنک ٹینکس اس پہ اپنی آراء کا اظہار کر رہے ہیں، خاص طور پہ امریکہ میں، اور اسی قسم کی ایک رائے اور اس پر رسپانس حاصل کریں گے۔ واشنگٹن ڈی سی جائیں گے، جہاں پر ممتاز تھنک ٹینک اٹلانٹک کاؤنسل میں سینئر فیلو جناب عزیر یونس ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ عزیر یونس صاحب، آپ نے یہ فیصلہ دیکھا۔ بہرحال اس فیصلے کے نتیجے میں ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ کوئی بہت ہی انٹینس اور بہت ہی زبردست قسم کا مقابلہ پرہیپس اس انداز سے نہیں ہونا، کیونکہ پی ٹی آئی نام کی کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی بیٹ کے نشان والا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ ایک طرح سے پی ٹی آئی کا جو وجود ہے وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے تحلیل کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے کینڈیڈیٹ ہوں گے اور پھر اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں تو آگے بھی انہیں کسی اور سیاسی پارٹی میں جوائن کرنا ہے۔ اٹس کوائٹ اے مرکی سچویشن، ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے۔ جی بالکل مشکل صورتحال ہے، اور امریکہ میں بالخصوص واشنگٹن میں جو ڈپلومیسی ہے اس کے لیے بھی ایک چیلنج ہوگا، کیونکہ ایک ویو جو یہاں تھا وہ یہ تھا کہ جو انتخابات ہوں گے وہ کریڈیبل اور کمپیریٹیو ہونے چاہیے۔ تو اب کریڈیبل اور کمپیریٹیو ہونے کے لیے جو ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے جو کہ تحریک انصاف ہے، اس کا اگر سمبل ہی اس سے لے لیا جائے تو پھر سوال بنے گا کہ یہ کس طرح کے کریڈیبل اور کمپیریٹیو الیکشنز ہیں۔ تو آج تو یہاں چھٹی ہے، لیکن میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور وہ اب کس طرح اس کا جواب دیتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا۔ دوسرا جو بڑا ایشو اب یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کا جو امریکی پاکستانی ڈائیاسپرا میں ایک انگیجمنٹ رہا ہے کافی ٹائم سے، اپریل 2022 سے بالخصوص، تو اب وہ کس طرح انتخابات کے اوپر کانگریس پہ یا امریکی حکومت سے لابی کرتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس ایفرٹ کے اندر جو ہے اب تیزی اور سرگرمی اور یہ تو ظاہر ہے کہ یہ بات آیا ہے نا کہ صرف الیکشن سمبل نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کی نام کی کوئی سیاسی جماعت بھی بیلٹ پیپر پہ نہیں ہوگی۔ جی بالکل، تو اگین اگر ویو یہ ہے کہ انتخابات کمپیٹیٹیو ہونے چاہیے، یعنی کہ اس میں مقابلہ ہونا چاہیے، تو جب ایک جماعت رہی نہیں جو کہ پچھلی دفعہ پاور میں تھی، کولیشن لیڈ کر رہی تھی عمران خان صاحب کی جماعت، تو اب وہ کس طرح کمپیریٹیو الیکشنز ہوں گے، تو امریکہ کے لیے یا سفارت کاروں کے لیے ایک مشکل سوال ہوگا یہ، کیونکہ اب وہ دونوں طرف سے جو ہے جواب دینے میں کترائیں گے۔ ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے یہ، تو امریکہ نہیں چاہے گا کہ وہ کسی اور ملک کے لیگل پروسیس کے اوپر کامنٹ کرے، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ کس طرح سے یہ بتائیے گا عزیر صاحب، ایک تاثر یہاں یہ بھی ہے کہ there is no love lost for عمران خان اور پی ٹی آئی ان بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس وقت، اور ایگزیکٹو برانچ کے اندر ہو جائے پی ٹی آئی کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ، کیونکہ ظاہر ہے کہ عمران خان نے جس قسم کے الزامات لگائے، جس قسم کا ماحول رہا ان کا اپنے دور حکومت میں امریکی حکومت کے ساتھ کے حوالے سے، ایک عام تاثر یہ ہے کہ وہاں پر ان کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے۔ جی بالکل، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ صرف سافٹ کارنر کی بات نہیں کہ عمران خان صاحب، ایک طرف تحریک انصاف کہتی ہے کہ امریکی سازش سے ہمیں ہٹایا گیا، اور پھر وہی امریکی انتظامیہ کو وہ کہتے ہیں کہ اب آپ انٹروین کریں اور جمہوریت کے لیے انٹروین کریں پاکستان میں۔ تو وہ دونوں چیزیں بنتی نہیں ہیں کہ ایک طرف آپ جب کہتے ہیں آپ کو کسی طرح کی انٹرونشن پسند نہیں آتی، تو آپ ڈان لو کا نام بھی لکھتے ہیں، اکانومسٹ میں ان کے بارے میں کہتے بھی ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم کیس کر دیں گے یا کچھ اور کر دیں گے جس کی وجہ سے there is no love lost، لیکن پھر جب آپ کی باری آتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ پلیز اسی لیے میں سمجھ رہا ہوں نا کہ امریکی اگر اب عمل بھی آئے گا حکومت کا تو وہ رسمی سا ہوگا نا، کوئی they don't mean anything۔
جی رسمی سا ہوگا، اور اگر رسمی سے آگے بھی جائیں، بنگلہ دیش میں ابھی انتخابات ہوئے تو آپ ڈھاکہ سے دیکھ لیں کہ وہاں تو امریکہ نے رسمی سے زیادہ آگے پریشر ڈالنے کی کوشش کی انتخابات کے اوپر، لیکن شیخ حسینہ کی گورنمنٹ نے جو کرنا تھا وہ انہوں نے کیا۔ تو یہ ایک بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو لیوریج ہے یا انفلوئنس کا جو دائرہ ہے امریکی ڈپلومسی کا، وہ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا کچھ ہمارے دوست ڈائیاسپرا میں یا ڈائیاسپرا سے باہر پاکستان کے اندر سمجھتے ہیں۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ۔ عزیر یونس ہمارے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔